جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی ہے ڈاکٹر معید پیرزادہ سے، نذیر ناجی صاحب سے. بریک پہ جانے سے پہلے نذیر ناجی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی مسائل جو ہم یہاں پر بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں یہ صرف حکومت کا فیلئر نہیں ہے بلکہ تو وہ بحران ہے جو ملک کو درپیش ہے. ڈاکٹر معید صاحب آپ سے میں کامنٹ لینا چاہوں گا اس کے اوپر. نذیر ناجی صاحب نے کہا کہ یہ ملک کو بحران درپیش ہے اور اگر کوئی نئی حکومت آتی ہے تو اسے بھی یہی مسائل درپیش ہوں گے. اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ارلی الیکشنز کرا دو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کیا وہ کوئی سیاسی گیم کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں، ناجی صاحب اس حد تک تو بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جس قسم کا بحران پاکستان فیس کر رہا ہے یہ محض ایک حکومتی بحران نہیں ہے، اس میں بڑی کنٹینیوشن ہے. یہ ایک ریاستی بحران ہے، یہ ایک نیشنل کرائسس ہے. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، پاکستانی اکانومی پروڈکٹیو نہیں ہے، پاکستان ٹیکسیشن اکٹھا نہیں کر سکتا، فورن پالیسی میں امریکہ کے ساتھ افغانستان کے ایشو میں پاکستان لاکڈ ہے، ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر نہیں ہیں، انرجی کا ایک کرائسس ہے. یہ سب جو ہے ایک کنٹینیوئنگ کرائسس ہے جس کو کہ اس حکومت نے انہیرٹ کیا. لیکن 4 سال کے بعد اگر ایک حکومت یہ کہے کہ یہ کرائسس تو صرف ایک ریاستی کرائسس ہے، اسے ہم نے انہیرٹ کیا ہے، ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. ایک حکومت کے پاس جو حکومت کے مخالفین ہیں اگر ان کا ہم پوائنٹ آف ویو لیں تو وہ یہ کہیں گے کہ کوئی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اس حکومت نے نہیں لگایا. واٹر اینڈ پاور کے لیے اس حکومت کی کیا پالیسی تھی، انرجی پہ کیا پالیسی تھی، ریلویز پہ کیا پالیسی تھی، پی آئی اے پہ کیا پالیسی تھی. پر مت بھولیے کہ اسٹیل مل جو پی آئی اے تو پروڈکٹیو انسٹیٹیوشنس تھے حکومت کے آنے سے پہلے، تو ظاہر ہے لوگوں کو یہ چیزیں بھی یاد ہیں. تو لوگ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ارلی الیکشن ہوتے ہیں، ایک نئی پارٹی، ایک نئی جماعت ایک نیا مینڈیٹ لے کے آتی ہے جس کے پاس اکنامک پالیسی ہو تو شاید حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر آپ کی بات صحیح ہے. آپ کیا کہتے ہیں پرسنلی، کیا ارلی الیکشنز ہونے چاہیے پاکستان میں؟ دیکھیں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ارلی الیکشن کا کوئی اتنا آسان فارمولا ہے نہیں ہے. جو لوگوں نے ایک کانسپریسی تھیری بنائی ہے کہ سینٹ سے پہلے کچھ ہو جائے گا، ابھی تک تو مجھے کوئی کریڈیبل طریقے سے ایسا نہیں لگا کہ کوئی چاہ رہا ہے کہ حکومت کو ناک ڈاؤن کر دیا جائے سینٹ سے پہلے. اگر کوئی چاہ بھی رہا ہے، ایک واحد فیکٹر اس پورے ایشو میں جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے انٹرسٹ میں ہے، چونکہ پی ٹی آئی کی ایمرجنس سے عمران خان کے پورا یہ جو سونامی فیکٹر ہے اس کی ایمرجنس سے پی ایم ایل این کی سچویشن پنجاب کے سیاسی اکھاڑے میں بہت خراب ہوئی ہے. جتنی تیزی سے سدرن پنجاب میں اور انٹیریئر سندھ میں پی ٹی آئی نے پینیٹریٹ کیا ہے اور خیبر پختونخوا میں جیسے وہ پینیٹریٹ کرتے نظر آتے ہیں اس وجہ سے کہ عمران خان کا ایک وہ ہلکا اثر بنتا ہے. تو پی ایم ایل این اس پریشر میں ہے کہ الیکشن جلدی ہوں، لیکن پی ٹی آئی کو تو الیکشن جلدی نہیں چاہیے. اگر 6 مہینے 9 مہینے سے پہلے الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کے فیور میں نہیں ہے. اسی طرح میں نے اس کی کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں دیکھی، حالانکہ 99% پاکستان میں لوگ کنونس ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میمو گیٹ کے ذریعے حکومت کو ناک آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کہ بہت سے لوگوں نے حکومت میں یہ مناسب سمجھا، یہ جس طرح سے محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ نے یہ پورا کیس لڑا میمو گیٹ کا، اس میں انہوں نے کوشش کی کہ میمو گیٹ جو ایک ٹیکنیکل کیس ہے، جو ٹریزن کا کیس بنتا ہے یا ایک سرٹن فیکٹ فائنڈنگ کیس بنتا تھا، اسے پولیٹیکل شکل دے دی جائے، ڈیموکریسی ورسز دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور در حقیقت یہ ڈیموکریسی ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ میمو گیٹ واقعی میں ٹریزن کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں اور اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن ابھی جو ہم معاشی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، میں نذیر ناجی صاحب سے ہی کامنٹ لے لوں اس حوالے سے. ناجی صاحب، ڈاکٹر معید پیرزادہ نے کہا کہ یہ جو بحران اس وقت لوگ فیس کر رہے ہیں اس حکومت کے دور میں، ٹھیک ہے ہر حکومت میں بحران ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن 4 سال آپ نے پرفارمنس دی ہے، عوام کا مینڈیٹ لے کر آپ آئے تھے، اقتدار کے ایوانوں میں آپ پچھلے 4 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا اینڈ میں آپ جاتے ہوئے یہی کہیں گے کہ یہ تو ہر دور کے مسائل ہے جی، ہم سے حل نہیں ہو سکے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگلی بار ہمیں ووٹ دیں، بہتر کارکردگی دینے کی کوشش کریں گے؟ جی، جہاں پر بہتر کارکردگی آپ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو لے آئیں وہ بھی نہیں دے پائیں گے. جس سسٹم کے تحت اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، جس سسٹم کے تحت یہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں، یہاں پر کون سا فیصلہ ہے جو کوئی منتخب حکومت کر سکتی ہے اور کر کے اسے نافذ کر سکتی ہے؟ اچھا، اب تو بلکہ ایک اور ایلیمنٹ آ گیا ہے. پہلے تو کم از کم یہ ہوتا تھا کہ جوڈیشری کا جو رول تھا وہ گورنمنٹ کے لیے اس کی فنکشننگ کو بہتر بنانے کے کام آیا کرتا تھا. 1-2 ان کے فیصلے چھوڑ کے جو آئینی انہوں نے کیے ہیں، اس کے علاوہ تو بڑا جوڈیشری کا رول بہتر ہوتا تھا. اس بار یہ ہے کہ جوڈیشری سے بھی جو فیصلے آ رہے ہیں ان میں گورنمنٹ میں بہتری آنے کی بجائے تعطل، کارکردگی کا تعطل آ رہا ہے. ہر ایک فیصلے کے بعد حکومت کسی نہ کسی کارنر کو کی طرف دھکیل دی جاتی ہے یا اپنے آپ کو لے کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ ایک فنکشن ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسی حکومت جس کے بارے میں ہر مہینے ایک نئی تاریخ آتی ہے کہ یہ جا رہی ہے، مجھے یہ بتائیے اس کا حکم کون سیکٹری مانے گا؟ ناجی صاحب، میں آپ کا نقطہ سمجھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا ایسا فیصلہ ہے جو حکومت خود لے سکتی ہے یا حکومت کے پاس اتنا اختیار ہے؟ آپ فورن پالیسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا کیری لوگر بل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا افغان وار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فیصلے جی ایچ کیو میں ہوتے ہیں؟ میرا سوال ناجی صاحب، سوال پورا سن لیجئے گا پلیز.
पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहले वाज़ेह तौर से कहा था कि हमारी हुकूमत तो बजट एलोकेशन भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। ओके, उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो नाजी साहब ये भी तो इन्हीं की नाअहली है ना। अगर इनको अवाम भेजती है इक्तदार के ऐवानों में वोट देकर, तो ये क्यों नहीं इक्तदार में अपना हिस्सा लेते हैं और अवाम के लिए फैसले करते हैं? ये वहां पे क्यों बैठ जाते हैं जाके, अगर ये इस काबिल ही नहीं है कि अवाम के लिए फैसले ले सके? पार्लियामेंट के पास कितने टैंक होते हैं जी? सॉरी, दोबारा बोलिएगा, मुझे समझ नहीं है आपकी बात। पार्लियामेंट के पास कितने टैंक होते हैं? कितने क्या होते हैं? टैंक वो कह रहे हैं टैंक होते हैं। अच्छा, सॉरी, ठीक है। नाजी साहब देखें, मैं यही आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ठीक है, हम मानते हैं फौज जो है वो ताकतवर है, फौज के हाथ में जो है एक पावर है, फिजिकल फोर्स है, 7 लाख 8 लाख की हमारी फौज है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये एक आर्गुमेंट जस्टिफाई करता है हुकूमत की नाअहली को इकोनॉमिक सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में, रिसर्च सेक्टर में, दीगर जितने इदारे हैं हमारे कौमी PIA में मुझे बता दें कि फौज का क्या अमल दखल है, पाकिस्तान रेलवेज में फौज का क्या अमल दखल है, पोस्ट ऑफिस में फौज का क्या अमल दखल है? तो हुकूमत क्या कर रही है इन इदारों में? हुक्म मेरी सुनिए कि इन सारी चीजों के लिए, ये इस फंक्शनिंग के लिए, ये सब कुछ चलाने के लिए आपको माहिरीन की जरूरत है या आपको फाइनेंसिस की जरूरत है? कोई तीसरा मसला तो नहीं है। माहिरीन जो जितने भी ये इदारे हैं, इन इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं, आप ये बताइए, स्टील मिल का ये जिक्र कर रहे हैं पीरजादा साहब, इनसे ये पूछिए कि कौन सा सिविल एडमिनिस्ट्रेटर था उसका जिसके जमाने में खराबी हुई है? ज्यादातर वही लोग रहे हैं जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स थे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब एक बार करप्शन का जो सिलसिला शुरू हो जाए, उसके बाद उससे रोकने के लिए जिस ताकत की हुकूमत को जरूरत होती है और जिस अवामी तईद की जरूरत होती है और अवामी तईद के इफेक्टिव होने की जितनी जरूरत होती है, वो सारी चीजें हमारे यहाँ दस्तयाब नहीं है। हमारे यहाँ तो देखिए जी, ये जब से ये हुकूमत आई है, इसने अगर कोई अच्छा काम भी करने की कोशिश की, मुझे ये बता दीजिए कि उसमें स्पोर्ट किसने, पब्लिक स्पोर्ट बिल्ड करके कब दी अपोजिशन ने? कब ये मुतफिका तौर पे जो आईनी वाइनी मसाइल इन्होंने किए हैं, क्या उनमें से एक भी चीज अमलन ऑन ग्राउंड आ सकी है अभी तक? सब थ्योरियां हैं। नाज़िर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो कहा जाता है कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड करप्शन हो रही है, ये बात दुरुस्त है? करप्शन हमेशा बढ़ती है जी, पहले से। नहीं, इस बार कहते हैं रिकॉर्ड करप्शन हो रही है जी। जी जाहिर है जी, जब पहले से बढ़ेगी तो रिकॉर्ड ही होगी ना जी। ठीक है, वो तो आगे जाए कौन सा करप्शन कम हो जाना है? चलें, इसका मतलब है रिकॉर्ड करप्शन तो आप कह रहे हैं कि हो रही है इस दौरे में। पाकिस्तान में करप्शन का लफ्ज इमरान खान लेके उठे थे, लेकिन अब उन्होंने इतनी कसरत से उसे पॉलिटिसाइज कर दिया है और इतनी कसरत से उनके यहाँ वो सारे लोग जो करप्शन से मशहूर हैं या करप्ट हुकूमतों का हिस्सा थे, वो उनके अंदर आके बैठ गए हैं। अब उनके करप्शन का लफ्ज भी करप्ट हो गया। चलें, ये भी एक डिबेट है और इसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम किया था और मजीद प्रोग्राम इस हवाले से भी करते रह गए। लेकिन आज के प्रोग्राम हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहरान से बाहर आ सकेगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे।